بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور غیر شرعی امور میں جو ہے وہ محاسب کا کردار ادا کرے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو موضوع زیر بحث ہے وہ افغان طالبان کا کابل میں اور افغانستان میں واپس آنا ہے۔ کابل میں داخل ہو گئے۔ اشرف غنی صاحب جو روزانہ پاکستان پر الزام تراشی کرتے تھے، معلوم ہوا کہ ماں سوائے پیسے جمع کرنے کے جو وہ اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے افغانوں کو کچھ نہیں دیا، اور جو مال اکٹھا کیا وہ بھی ساتھ لے گئے۔ پاکستان کا روز اول سے موقف یہ تھا اور یہ ہے، بالخصوص عمران خان صاحب کا، کہ افغانستان کا معاملہ عسکریت سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا۔ 2009 میں وزیر اعظم عمران خان کا یہی موقف تھا۔ برسر اقتدار آنے کے بعد 3 سال پہلے جب عمران خان صاحب کو حکومت ملی، اس وقت بھی ان کا یہی موقف تھا۔ پھر پاکستان نے کوشش کی، بڑی محنت کی، ہمارے اداروں نے، بالخصوص ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ہماری ISI کے چیف اور ہماری پولیٹیکل قیادت جو تھی، حکومت جو تھی، اس نے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوں، اور پھر وہ دن آیا جب قطر میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کو افغانستان سے جانا تھا اور نیٹو کو افغانستان چھوڑنا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ چند ہی دنوں کے اندر افغانستان کے اوپر چند شہروں کے علاوہ مکمل طالبان جو ہیں اس وقت وہ آ چکے ہیں اور انہوں نے نظام کو سنبھال لیا ہے۔ لیکن آج کے طالبان گزشتہ دور سے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ پہلے میں پاکستان کی حکومت کا موقف جو ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی حکومت کا موقف کیا ہے؟ ہم افغانستان میں ایک پرامن استحکام والی حکومت چاہتے ہیں، ایک امن والا استحکام والا افغانستان چاہتے ہیں۔ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے اس سے بہت سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ایمان کے، اخوت کے، محبت کے، عقیدت کے، حتیٰ کہ قبائل کے اندر، اور جو سرحد ملتی ہے ہماری افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے، اس میں یہ صورتحال بھی ہے کہ ادھر بھائی رہتا ہے تو ادھر بہن رہتی ہے، ادھر بہن رہتی ہے، یہاں بھائی رہتا ہے، یہ صورتحال بھی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کو گزشتہ 20 سال سے زائد عرصہ سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا جو سامنا ہے، اس کے کہیں نہ کہیں سے جا کے ڈانڈے افغانستان کے اندر جو راہ کے دفاتر کھلے ہوئے تھے یا جو NDS کے دفاتر تھے ان سے ملتا تھا۔ اگر پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج اور قوم نہ ہوتی تو ہمارا حشر بھی عراق جیسا ہوتا، لیبیا جیسا ہوتا، یا اب جو افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ جو افغان حکومت کی فوج تھی، ریت کی دیوار بھی نہیں ثابت ہوئی۔ لیکن الحمدللہ ہماری فوج نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ناظرین، ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے TRT ورلڈ سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب TTP کو ہندوستان سے فنڈز ہی نہیں ملیں گے تو ان کی کمر ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ ہم افغانستان میں ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جس پر تمام گروپوں کا اتفاق ہو۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر فیصلہ سازی کا اختیار
افغانستان کے لوگوں کا حق ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ ہم چین، ترکی، امریکہ، برطانیہ سمیت تمام علاقائی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ خطے کے ممالک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ Let's go to Pakistan and speak to Fuad Chaudhry, who is a senior member of Prime Minister Imran Khan's cabinet and is the Minister of Information and Broadcasting. Minister, welcome to the programme. Thank you so much for your time. Where does Pakistan fit into the international discussions that are taking place? We know that about 60 countries or so are in communication with each other, and they believe they have to have a collective approach towards what's happened in Afghanistan. But surprisingly, President Joe Biden still hasn't called Imran Khan, your Prime Minister. Well, this is obviously up to the President Biden that who he likes to call or how he wants to proceed with Afghanistan. The way President Biden and the U.S. administration has moved in Afghanistan, obviously it's open analysis and anyone can have its own judgment. Pakistan's role is very clear. We stand for inclusivity. We stand for strong government, inclusive of all the group. We are coordinating our efforts with all regional powers. We are closely in touch with USA. We are also closely in touch with China and obviously Turkey. We believe that the decision-making within Afghanistan is obviously a right of the people of Afghanistan, but the role regional, the countries and the powers can play is that how can we enable stability in Afghanistan, and this is the role we're trying to play. Does Pakistan have any particular red lines when it comes to possible recognition of the Taliban as the legitimate government of the country? Pakistan being, back in 1996 to 2001, one of only 3 countries in the whole world that recognized the Taliban back then. Well, at that time, obviously, Saudi Arabia and UAE also recognized Taliban, and so do Pakistan. But at the moment, we have already announced that we don't want to take any decision unilaterally. We are in touch with President Erdogan, we are in touch with China, and even other countries like UK. As you know, that the Prime Minister Imran Khan got calls from all the world powers, and we are trying to come up with a strategy for that where the decision-making should not be isolated. Rather, it should be collective, and we can actually take the situation in Afghanistan towards stability. Do you feel that Pakistan has enough influence over the Afghan Taliban that it might be able to affect some of the issues that concern both Pakistan and the West? Well, even in the recent past, Pakistan was the country who brought USA and Taliban on the table, and obviously we also tried to bring Taliban in negotiations with the Kabul government. And unfortunately, the stubborn attitude of President Ashraf Ghani and previous regime, they failed to get any advantage of the situation, the positive situation that Pakistan created. And now again, we don't control Taliban, nor we have kind of decision-making power vis-a-vis Taliban. But yes, there is an influence, and we are in touch with all the all the groups in Afghanistan. Even now, till yesterday, we are hosting all non-Taliban groups in Islamabad. So we are in touch with all the groups in Afghanistan, and that's the role we have. We want to play. We want to bring all these groups together to form a collective government, or kind of a government that has that inclusion of all the groups. Sure. Listen, domestically, how much concern is there amongst the people of Pakistan and also your government that the Pakistani Taliban might become emboldened by what they have seen happening across the border? I mean, understandably, the two groups don't necessarily see eye to eye on everything, but already senior members of the Pakistani Taliban have been in Afghanistan since Sunday's takeover. What about the security concerns and the fallout from what's happening across the border in your country? Well, I think the statement by Afghan Taliban spokesperson that they will not allow Afghan land to be used against any other country is extremely welcoming, and we believe this is the spirit that they should move forward. Also, I am of the view, we are in Pakistan, many people and analysts believe
that the Indian connection, the way India was actually financing TTP and BLA and other terrorist groups in Afghanistan to actually do terrorism in Pakistan is now no more there. So that will be helpful actually right now. And also we are working closely with the forces and other groups within Afghanistan. That these groups, and also one of the precondition of one of the primary condition of this situation that we have put forward is that Afghanistan land should not be used for terrorism against any other country, and it should not become hub of international terrorist organization at any cost. Minister Fawad Chaudhry, thank you so much indeed. So really appreciate your spending time with us on TRT World. वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की गुफ्तगू आपने सुनी। TRT वर्ल्ड से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान की जानिब से ये बयान कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये खुशाइंद है। और अफ़गानिस्तान के हवाले से बुनियादी तौर पर हमारी शर्त ही यही है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए फ़ैसला साजी अफ़गानिस्तान के अवाम का हक़ है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान ने मुस्बत सूरत हाल तश्कील देने की पूरी कोशिश की, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन चाहते हैं और इस सिलसिले में आलमी बिरादरी को भी यकीनन अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। चीन, तुर्की, अमरीका और बरतानिया समेत तमाम इलाकाई ममालिक के साथ हम राबते में हैं और ख़ित्ते के जो तमाम ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आगे आना चाहिए और अमली तौर पर कदम उठाना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। ने भरपूर तरीके से कौम के साथ मिलकर हमने यकजा होकर इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया, जिसको हिंदुस्तान स्पॉन्सर कर रहा था, NDS स्पॉन्सर कर रही थी, और उसके मुकाबले के में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फातेह बनाया। हमारे APS स्कूल में बच्चे ज़िबा हुए, हमारे गुलशन इकबाल पार्क में बच्चे ज़िबा हुए, हमारी परेड लाइन मस्जिद में बच्चे ज़िबा हुए, हमारे जवान, बूढ़े, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारी बहनें इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का निशाना बनी। एक खून जो 40 साल से बह रहा है, एक बदअमनी जो 40 साल से है, और उसके असरात पाकिस्तान पर भी, और अफगानिस्तान तो मेन मरकज था उस जंग का। तालिबान ने ऐलान किया है कि जंग खत्म। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐसा ही हो, अब ये जंग खत्म हो जाए, अब अमन आए। ये खित्ता जिसके अंदर बहुत अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, यहाँ के लोगों को वसाइल दिए हैं, अगर इस खित्ते में अमन आ जाए, हमें गैरों की मोहताजगी ख़त्म हो जाती है, हम एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर आगे बढ़ सकते हैं। आज अरबों डॉलर जो हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में तखरीब के लिए लगाए, दहशत के लिए लगाए, आज वो ज़ीरो हो गए। वो हिंदुस्तान जहां पर ना अक़लियत महफूज, ना अक्सरियत महफूज, जहां पीने का साफ पानी नहीं, जहां बाथरूम नहीं, जहां खाने को कुछ नहीं, उस हिंदुस्तान ने अपनी कौम के अरबों रुपए उस वहशत और दहशत के लिए लगा दिए, जिससे उसका मकसद पाकिस्तान को और इस खित्ते को गैर मुस्तहकम करना था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मौक़िफ़ और विजन बड़ा वाज़ेह था, और अमरीकी सदर ने अपनी तकरीर में उसको बड़ा वाज़ेह किया। हम अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब से ये कह रहे थे कि ज़िद ना कीजिए, बैठ के मामलात को हल कीजिए, इक़्तिदार की खातर खून खराबा मत कीजिए, और यही बात हमने तालिबान से भी कही। अशरफ गनी साहब ने पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, दुनिया के ममालिक की इस बात को नहीं सुना, और आपके सामने है कि वो जो रोज़ खड़े होकर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे, आज उनकी जाए पनाह का भी किसी को पता नहीं है, वो कहाँ हैं, किधर गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है, और क़यामत की सुबह तक कायम और दायम रहेगा। हमारी फ़ौज ने ये बात अफ़गानिस्तान के हालात के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि
کہ پاکستان کی فوج کو سلام ہے، سلامتی کے اداروں کو سلام ہے، پولیس کو سلام ہے کہ جنہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے سامنے اپنی جانیں تو قربان کی لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، سرنڈر نہیں کیا۔ آج پوری دنیا اور پاکستان کیا چاہتا ہے افغانستان سے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ہم افغانستان میں امن کے سہولت کار ہیں، تخریب اور جنگ کے سہولت کار نہیں ہیں۔ تخریب اور جنگ میں ہم کسی کے مددگار نہیں ہیں۔ طالبان نے جو بہت اچھے کام کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، اور ان میں سے وہ کابل میں داخل ہوئے، کوئی قتل و قتال نہیں ہوا۔ طالبان کے ایک ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 50 لوگ بھی اب تک جو ہم نے علاقوں میں جن میں ہم نے داخل ہو کے انتظام سنبھالا ہے قتل نہیں ہوئے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مذہبی قوتوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ یہاں جو بعض لوگ بین المسالک بین المذاہب مکالمہ کی بات پر ان کو پریشانی آتی ہے، انہیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ کابل کے اندر محرم الحرام کے سلسلہ میں ہونے والی مجالس میں افغان طالبان کے قائدین جا کے شریک ہوئے۔ انہوں نے سکھ اور ہندو برادری کے ساتھ بیٹھ کر ان کے تحفظات دور کیے اور ان کو مکمل اطمینان دلایا کہ افغانستان آپ کا ملک ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ پیغام ہے جو پوری دنیا میں ملنا چاہیے اقلیتوں کو۔ بین المسالک مکالمہ، بین المذاہب مکالمہ وقت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر میں اللہ کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر علماء مشائخ کا، اپنے سلامتی کے اداروں کا، فوج کا، پولیس کا، کہ محرم الحرام انتہائی امن سے امان سے گزر گیا۔ علماء مشائخ نے بہت بڑا اس میں کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں پر عمل ہوا۔ تمام مذاہب اور مسالک کے مقدسات بہت محترم ہیں، اور یہی پیغام ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان نے کابل میں اہل تشیع کی مجلس میں جا کے اور ہندو اور سکھ برادری کے پاس جا کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کے لیے، افغانستان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ افغانستان کے سیاسی امور کے جو سربراہ ہیں ملا برادر، انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا امتحان شروع ہوا ہے۔ یہ سچ بات ہے۔ لوگوں کی نظریں فوکس ہیں کہ یہ قال اللہ و قال رسول اللہ، اسلام جہاد کی بات کرنے والوں کے پاس اقتدار آیا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی سی غلطی کو بڑا کر کے پیش کیا جائے گا، اور بڑی نیکی کو، بڑی اچھائی کو چھوٹا بھی ممکن ہے نہ دکھایا جائے۔ اس لیے انہیں اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک مضبوط مستحکم حکومت ہو، اسلامی قومی حکومت جس کو کہا ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے، جس میں تمام طبقات کے لوگ ہوں، جس میں تمام جماعتوں کے لوگ ہوں، قتل و قتال کا سلسلہ بند ہو، امن و امان پیدا ہو۔ یہی بات پاکستان کے اس موقف کی تائید اسلامی تعاون تنظیم بھی کر رہی ہے اور باقی دنیا بھی کر رہی ہے۔ اس معاملے میں اسلامی دنیا کو آگے آنا ہے۔ اس معاملے میں علماء اور مشائخ کو آگے آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے پہلا دروازہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا کھولا تھا۔ اب تسلسل کے ساتھ ہم جو افغانستان کے مختلف گروپ ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں ہماری وزارت خارجہ کی دعوت پر یہاں پر مختلف افغان جو جماعتیں ہیں ان کے قائدین تشریف لائے۔ وہ وزیر اعظم صاحب سے بھی ملے، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی ملے، وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملے۔ ان کو بھی ہم نے یہی پیغام دیا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ہے، افغانستان کی عوام کے ساتھ ہے، افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ آنے والا ہفتہ واضح کر دے گا دنیا پر
کہ افغانستان کا مستقبل کس طرف جاتا ہے۔ ان حالات میں قابل اطمینان بات یہ ہوگی کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پاکستان تو پہلے ہی یہ کہتا ہے اور ہمارا یہ موقف ہے اور بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان کی سرزمین بھی کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، نہ کرنے دی جائے گی۔ ہم نے 80,000 سے زائد لاشیں اٹھا کر بھی افغانستان کو تہمت نہیں لگائی، سچ بھی نہیں کہا۔ تہمت تو وہ ہوتی ہے جو جھوٹ ہو، سچ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ ہم تقریباً 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ افغانستان میں امن آئے، استقرار آئے اور یہ مہاجرین واپس افغانستان جائیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے درمیان جہاں ایمان اور عقیدے کے رشتے ہیں، وہاں ٹریڈ، تجارت، صنعت اور مختلف جو چیزیں ہیں ان میں معاہدے ہوں، ہم آگے بڑھیں۔ لیکن پاکستان یہ بھی چاہے گا کہ جس طرح گزشتہ 20 سالوں میں یا اس سے زیادہ میں افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت اور وحشت کا کھیل کھیلا گیا، وہ اب بند ہونا چاہیے۔ ہم توقع رکھتے ہیں، ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو نئی حکومت آ رہی ہے، افغان طالبان جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا اور یہ سلسلہ بند ہوگا۔ اگر افغان طالبان اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، تو جو تحفظات آج ان پر اٹھائے جا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کا کام کرنا، اس حوالے سے افغان طالبان نے بڑی واضح بات کہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کے مثبت چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے اور جو کوئی منفی ہیں اس پر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں جنرل فیاض رویلی، وہ بھی پاکستان آئے۔ وہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملے، وہ آرمی چیف، جوائنٹ چیف فضائیہ اور بحری کے چیف سے بھی ملے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ لازوال ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس ملاقات میں جو ایک جملہ کہا وہ دل کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے کہا سارے ممالک پاکستان کے لیے محترم اور اہم ہیں، لیکن جو سعودی عرب ہے اس میں جو مکہ اور مدینہ ہے، یہ ارض حرمین شریفین ہے، یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے اس دورے سے پاک سعودی عرب تعلقات ہر سطح پہ اور بالخصوص عسکری سطح پہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یمن میں حوثیوں کا جو معاملہ ہے اس کے سیاسی حل کی، جس کی طرف سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان توجہ کئی بار دلا چکے ہیں، اس کو بھی سراہا اور کہا کہ پاکستان چاہتا ہے اور ہر طرح کی معاونت کے لیے سعودی عرب کی تیار ہے کہ سعودی عرب کا دفاع، سلامتی اور استحکام پاکستان کو بہت عزیز ہے۔ الحمدللہ ناظرین، اس کے ساتھ یہ بھی خوشخبری ہے کہ دنیا سے عمرہ کرنے والے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے لوگ جا سکتے ہیں لیکن براہ راست نہیں، ابھی کوارنٹائن اور یہ مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ جلد ختم ہو جائیں گی۔ مبارک ہو ان کو جو ارض حرمین شریفین پہنچ گئے، اور ان کے لیے پیغام میں صبح ہے، خوشی کا پیغام ہے، جو انتظار میں ہے کہ بہت جلد لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے وہ وہاں پہنچیں گے۔ ناظرین، لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آخر میں مینار پاکستان پر ایک ٹک ٹاکر بچی جو ہے، خاتون، ہماری بیٹی، ہماری بہن، 400 لوگ تھے، انہوں نے جس طرح اس کو پکڑا، اس کے ساتھ بربریت اور وحشت کی، وہ قابل افسوس بات۔
اس کو افسوس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تو بیٹیوں کا تحفظ کرنے والے ہیں، ہم تو بیٹیوں کی سروں پہ چادر دینے والے ہیں، ہم تو بتاتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک بیٹی کے تحفظ کے لیے آیا، ہم تو کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حقیقت ہے کہ اس بیٹی کی عزت اور احترام ان کی آمد کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم میں سے ہیں، یہ کوئی ہندوستان سے نہیں آئے تھے، یہ کوئی افغانستان سے نہیں آئے تھے، یہ برطانیہ سے نہیں آئے تھے، یہ پاکستانی تھے۔ میرا ان سب سے سوال ہے کہ اگر اس بیٹی کی جگہ تمہاری بہن اور بیٹی ہوتی پھر بھی تم ایسے ہی کرتے؟ کوئی انسان نہیں تھا ان 400-500 لوگوں میں؟ کسی کی ماں نے اس کو یہ نہیں سمجھایا تھا؟ ماؤں کا تو قصور نہیں ہوتا، لیکن سوال تو آئے گا نا کہ کون سی تربیت ہے یہ کہ ایک اکیلی خاتون کو دیکھ کر 400 لوگ اس کو بھیڑیوں کی طرح نوچے۔ پنجاب پولیس نے اس پہ فوری ایکشن لیا ہے، وزیر اعظم پاکستان اور خود اور ان کا دفتر اس کو لمحہ بلمحہ دیکھ رہے ہیں۔ مجرموں کو معافی نہیں ملنی چاہیے، لیکن ہمارا نظام عدل جو ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس طرح کے واقعات کا فوری ٹرائل اور فوری سزائیں یہ بہت ضروری ہیں۔ جو ہمارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کا حل صرف اور صرف سزا ہے، تربیت ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ بہت افسوسناک اور کربناک صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ہمیں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ان مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، جلد از جلد ملنی چاہیے، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ ناظرین، آخر میں محرم الحرام میں امن و امان کے قیام پر جو کوششیں کی متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے، وزارت مذہبی امور نے، ملک بھر کے علماء اور مشائخ نے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ جگہ پر شکایات آئی ہیں، قانون کے مطابق ان کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں۔ کچھ جگہ پر مشکلات آئی ہیں، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں علماء مشائخ کا، مذہبی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جو تعاون کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔